بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر۔ ناظرین محترم، میں چونکہ کراچی اسٹوڈیو سے پروگرام کر رہا ہوں، آپ دنیا کے نہ جانے کون سے حصے میں دیکھ رہے ہوں گے۔ کراچی میں موسم کی فلکچویشن جو ہے وہ جاری ہے، رات میں ٹھنڈ ہے اور دن میں گرمی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں ایک وائرل جو ہے فلو کا، میری آواز کی کوالٹی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوئی اچھی آواز نہیں آ رہی اب تک، اور ممکن ہے درمیان میں یہ صورتحال بھی پیدا ہو جائے۔ تو پیشگی میں اس کی اطلاع آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زحمت ہو تو پہلے سے معذرت کر لوں۔ اور پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھا، چونکہ خاندانی نظام پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور اولاد کی تربیت پہ بھی پروگرام وہاں سے ہوا تھا کہ زوجین کا جب تعلق آپس میں قائم ہوگا شادی کے بعد، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ وہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شادی صرف پلیجرزم ہے، پلیجر نہیں ہے، پلیجر بھی ہے، لیکن شادی اصل میں ایک دینی فریضہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات میں اپنی مخلوق کو پھیلانا بھی چاہتا ہے اور اپنی بتائی ہوئی شریعت اور طریقے کے مطابق زندگی گزروانا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا گیا اور رسول اللہ نے سب کی ہماری تربیت کی۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا مزاج؟ میرا مزاج میں بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کیجیے گا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت اور آسانی عطا فرمائے، اور جو جس نوعیت کے بھی کسی مرض میں یا اور معاملے میں مبتلا ہے، اللہ سب کے لیے عافیت اور آسانی کے معاملات فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ ہم کچھ نشستوں سے ہم گفتگو کرتے آئے ہیں زوجین کے تعلق کے حوالے سے، اس ذیل میں نکاح کے حوالے سے کلام ہوا، نکاح کے تعلق سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی، اس پر ہم نے کلام کیا۔ زوجین کے لیے لفظ لباس کا استعمال کیا جانا، پھر ایک دوسرے کی محبت اور مودت میں آگے بڑھیں۔ شیطان گھروں کو توڑوانا چاہتا ہے، رحمان گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، ہمیں شیطان کی بات کو رد کر کے رحمان کی بات کو قبول کرنا ہے۔ یہ گفتگو تو پچھلے پروگرامز میں آتی رہی، اور بھی بہت کچھ کلام کیا جا سکتا ہے۔ البتہ پچھلے پروگرام سے پھر ہم نے تربیت اولاد پر کلام کرنا شروع کیا، اور تربیت اولاد کے ذیل میں کچھ اصولی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اپنی بھی فکر کرو، گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں، اپنے گھر والوں کی جس میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی فکر کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح وہ حدیث مبارک بھی زیر گفتگو آئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر کوئی، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے زیر تحت ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، اور آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جہاں ایک باپ پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری ہے، روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینا، صحت، تعلیم وغیرہ، وہیں اس اولاد کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے گھر والوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے تعلق سے ان کو اللہ کے دین سے روشناس کرانا اور دین پر عمل کرانے کی کوشش کرنا بھی ایک باپ کی ذمہ داری بنتی۔ اسی طرح ماں اور باپ دونوں کا ذکر بھی حدیث مبارک میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر، توحید پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔
پہلا رول ماں باپ کا ہے. ٹیکنالوجی اور میڈیا کتنا آگے چلا گیا ہو، فتنے بہت بڑھ گئے، کوئی شک نہیں ہے، مگر پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، اور ماں اور باپ دونوں کا رول اہم ہے. گو کہ ایک تقسیم ہے کہ شوہر کے ذمہ باہر کے کام اور بیوی کے ذمہ گھر کے کاموں کا معاملہ زیادہ رکھا گیا ہے. البتہ اولاد کی تربیت کے اعتبار سے دونوں کی ذمہ داری بنتی. اسی طریقے پر جان لیجئے، ہم جو پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے کہ اولاد کی تربیت اس کے دنیا میں آنے کے بعد کے حوالے سے تو بہت ساری تعلیمات ہیں، البتہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کچھ تعلیمات موجود ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی شادی بیاہ کی تیاری کے منصوبے تو کبھی 20-20 سال کے 10-10 سال کے ہوتے ہیں. کیا مطلب 20 سال کے منصوبے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سودی ادارے ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں جو غرر دھوکے پر بہت ساری کام کرتی ہیں، اور ان کے بڑے زبردست اٹریکٹیو قسم کے میسیجز آتے ہیں. آج آپ کی گڑیا 4 سال کی ہے، اتنا پیسہ آپ جمع کرا دیں سود پر، یہ پالیسی آپ لے لیں سود والی، تو کیا ہوگا کہ 20 سال کے بعد جب 20 سال کے بعد گڑیا 24 سال کی ہو جائے گی، یا 16 سال کے بعد گڑیا 20 سال کی ہو جائے گی، تو آپ کو پیسہ تو چاہیے ہوگا نا ان رسومات کے لیے، ان خرچوں کے لیے، یہ ارمان پورے کرنے کے لیے. تو لیجئے جناب گڑیا کے لیے آپ اتنا سودی ہم دے دیں گے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے. مطلب پیسے دینے والے یہ ہیں، مطلب رزاق کو بھول گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی مصیبت ہم نے پالی، ہم یہ بات تفصیل سے کر چکے ہیں کہ بیٹی کے ماں باپ پر تو کوئی ذمہ داری خرچوں کی آتی نہیں، شوہر پر اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے. اچھا، یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب رسم چلی ہے، اب تو باقاعدہ فون کر کر کے بینکوں سے فون آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لے لو، قرضہ لے لو. بھائی کیوں لے لو؟ میں گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں، فون آ گیا جی قرضہ لے لو. کیوں لے لوں بھائی میں قرضہ؟ جب مجھے ضرور لے لو، اس لیے کہ ہمیں سود چاہیے. یعنی عام آدمی کی زندگی میں آپ جو ہیں وہ سود کا زہر گھولنے پہ تلے ہوئے، نہ جانے کیوں. اللہ جانے کہ ہماری قوم کو اور ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ جس چیز کو خدا اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہم اس پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. جناب دیکھیں، اور گھر پر یہ دعوتیں دی جا رہی ہیں جی، ڈور ٹو ڈور. بالکل، اللہ رحم فرمائے. تو ہم 20-20 سال کے منصوبے، 10-10 سال کے منصوبے، ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن تلاش کروں گی، 10 سال لگ جاتے ہیں اس کو. باپ کہتا ہے جناب پروجیکٹ ہے، ہاں پروجیکٹ ہے، بیٹے کے لیے ایسی جو ہے وہ بیٹی کے لیے ایسا لڑکا چاہیے کہ ابھی ہم کہتے ہیں آرڈر پہ پلیس کر دو، 20 سال بعد نکل آئے گا کسی فیکٹری سے، ہر طرح کے اعتبار سے مکمل پرفیکشن اس کے اندر ہو. 20 سال کے 10 سال کے منصوبے، رشتے طے ہو گئے، جناب بوتیک یہ ہوگا، فرنیچر فلاں کا ہوگا، رسم فلاں ہوگی، ڈانس اس سے کروانا ہے معاذ اللہ، اور جناب فلاں رسومات کے لیے اس کو بلوانا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. دنیا جہاں کے خرچوں کی تیاریاں ہیں، دنیا جہاں کے فضولیات کی تیاریاں ہیں، یہ معلوم نہیں کرتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے کیا تعلیم عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، یہ طنز ہم نہیں کر رہے، یہ ہم درد دل سے باتیں برسوں سے کر رہے ہیں، اور آج پھر یہ موضوع ہے تو اشارتاً ہم نے بات کر دی ہے. اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں اس چیز کا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا تعلیمات عطا فرمائی. تو یہ صورتحال جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، ہم نے باقاعدہ شادی بیاہ کو جو ہے وہ پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں. دنیا کی ہر چیز جو ہے ہماری لسٹ میں شامل ہوتی ہے، چیک لسٹ بنتی ہے، سوائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ جو رشتہ جوڑنے جا رہا ہے اس کے مذہبی پہلو کیا ہیں. جی، اور بالکل آپ نے مزہ فرمایا. اور مذہبی پہلو سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہم سنت کی نسبت سے نکاح کا اہتمام کرتے ہیں، تو معلوم کریں نا کہ سنت کی تعلیمات کیا ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوہ کو قرآن پاک فرما رہا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہاں سے رہنمائی لیں. چلیے اب اس بات کی طرف، کیونکہ اب موضوع تربیت اولاد اور ریکیپ ہم لے رہے ہیں، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ زوجین کے تعلق کے آداب بھی دین نے بتائیں، اور زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں بھی دین نے بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہمیں. مثلا جب زوجین کے تعلق کا آغاز ہو تو دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو، شوہر بیوی دعا کریں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان کے حملوں سے بچا، اور جو رزق یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے آئندہ کبھی اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا. یہ تعلق کے آغاز پر دعا ہے. تعلق قائم ہو گیا مستقل، جو جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس تعلق کے قائم ہونے پر اب دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ جو تو رزق ہمیں مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھنا. اب رزق کا لفظ کتنا پیارا ہے، اولاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو زوجین کے تعلق کے آغاز پر بھی دعا اور تکمیل پر بھی دعا. کب کہیں کسی تعلق کے نتیجے میں کوئی حمل ایک خاتون کے بطن میں ٹھہرے گا، وہ بات کی بات ہے. آج دعاؤں کا اہتمام، یہ ہے تربیت اولاد کے ذیل میں ماں باپ ابتدا کا معاملہ. پھر
پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ایک اور بات ہم نے پیش کی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک بچہ یا بچی کل جو مستقبل میں پیدا ہوگا، آج جو شخص اس کا فیوچر پلان کرنا، اس کا جو فیوچر میں باپ بنے گا، آج اس شخص جو کل اس کا باپ بننے والا ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرے جو کہ نیک ہو اپنے نکاح کے لیے، ایسی خاتون کو اپنے نکاح میں لے جو نیک ہو تاکہ کل اولاد بھی نیک ہو۔ یہ آئندہ جو بچہ پیدا ہوگا یا بچی، آج اس کا یہ حق ہے۔ محدثین نے حدیث کی روشنی میں اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ ابھی ہم چلیں گے اور آگے آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کس قدر تعلیمات عطا کی جا رہی ہے، یہ سب اس کی تربیت اور حفاظت سے متعلق ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ نے سنا نا کہ تعلقات کے قیام کے موقع پر دعا، تعلقات کے اختتام کے موقع پر دعا، اور رشتہ طے ہو تو عورت کی تلاش میں کے لیے دعا اور ایفرٹس، مجھے بدگمانی ہے یا خوش گمانی کہہ لیجیے کہ 50% لوگوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوگی، جو میرا خیال ہے آج ہی انہیں اندازہ ہوا ہوگا، چونکہ اس سے تو شادی کا معاملہ جو خالصتاً مذہبی بن جاتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ ایک وقفہ لیتے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ناظر ایک وقفہ لیتے پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، میں ایک جملہ معترضہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ 50% لوگوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ یہ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے، جسے ہم ناچ گانے سے تعبیر کرتے ہیں اور محض انجوائمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ خالصتاً ایک مذہبی فرائض میں شامل ہے یہ بات۔ اور میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا بریک پر جانے سے قبل کہ بھائی ہے ہی دین کا حصہ، اور یہ تو ہم برسوں سے اس محفل میں، اس پروگرام میں سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ تو ترغیب ہے کہ نکاح کے انعقاد کوشش کرو مسجد میں ہو، تاکہ لگے کہ یہ اللہ کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا، اور بہت سادہ بات ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زوجین تعلق قائم کرتے ہیں اور اس حلال طریقے پر اپنی فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں تو یہ صدقہ، یعنی ثواب کا کام ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، بندہ اپنی فطری خواہش کو پورا کر رہا ہے، ثواب کا کام ہے؟ فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر حرام ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرے تو گناہ ہوگا؟ بالکل گناہ ہوگا۔ تو جب حلال طریقے سے پورا کرے گا تو ثواب کا کام ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ نہ صرف گناہ ہوگا بلکہ ناقابل معافی گناہ ہوگا۔ مطلب یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اس قدر خوفناک ہے کہ آدمی اگر تصور کر لے تو جی مطلب تھرا جائے بالکل۔ کیا اب تو وہ اسلامی سزاؤں پر بات بھی نہیں ہوتی نا، تبھی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، نہ عفت محفوظ ہے۔ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے بات؟ کہ شریعت کی تعلیم کے مطابق غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ سورۃ النور میں بالکل شروع میں ذکر 100 آتا ہے، کوڑے برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں یہ بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ جھرجھری آ جائے بندے کو، 10 مرتبہ سوچے کوئی حرکت کرنے سے مقام پہلے۔ عبرت، مقام عبرت۔ تو یہ تو ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا۔ تفسیر سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں دیکھ لیں۔ پھر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے اور شرعی طور پر گواہ موجود ہوں اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہے رجم کی، اور رجم کا مطلب ہے پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، سزائے موت۔ جی، اور انگلش میں کہتے ہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ پتھر مارے جائیں گے تو خون کے چھینٹے کیسے اڑیں گے؟ اللہ اکبر، آدمی ہل کے رہ جاتا ہے۔ مقصد یہی ہے، 10 مرتبہ سوچو یہ حرکت کرنے سے پہلے۔ اصل میں اتنی سخت ترین اور خوفناک، مجھے جملہ کہہ دیجیے، خوفناک سزا کا مقصد جو ہے وہ معاذ اللہ ظلم نہیں ہے بندے پر، بلکہ جرائم سے روکنے کی ترغیب ہے اس میں، کہ خوف سے آدمی یہ جرم نہ کرے تاکہ سب کی عزتیں محفوظ رہیں، معاشرہ صالح اور باکردار رہے، اور لوگ جو ہیں اس برائی سے بچ کر حلال کاموں کی تلاش میں نکل جائیں، نکاح کی طرف کا رجوع کرنا شروع کر دیں۔ جی، تو یہ تو اشارت نبی بات ہے، پھر کبھی اور تفصیل سے، لیکن نقطہ دوبارہ عرض کر دوں۔ کہیں شریعت نے قصاص کا حکم دیا، قاتل کے لیے قتل کیا جانے کا حکم، کہیں شریعت نے چور کی سزا اور ڈاکو کی سزائیں بیان کی، کہیں شریعت نے زنا کی سزا بیان کی۔ مقصد کیا ہے؟
تاکہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال اور لوگوں کی آبرو محفوظ رہے، اور خاص زنا کی سزا تاکہ وہ خوفناک اس معنی میں خوف آئے اور بندہ اس حرکت سے رکے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے۔ نکاح کے بندھن کے نتیجے میں اولاد ملتی ہے اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، زنا کے نتیجے میں معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے ہیں، پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو جان، مال، آبرو، نسل انسانی محفوظ رہے، یہ ان سزاؤں میں حکمتیں ہیں۔ گو کہ اسلام نے ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ تعلیم، تربیت اور معاشرت اور بہت سارے احکامات عطا فرمائے، وہ بھی پیش نظر رکھنے، مگر ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اور ہم کون لوگ ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں کس کام کے لیے کھڑا کیا گیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی بندگی بھی کی جائے اور خیر میں آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے اور بدی سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہم وہ امت ہے جن کو قرآن پاک سورۃ المائدہ کے آغاز میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں یہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں، قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں تو حکم ہے عدل کے نفاذ کا، گویا کہ ظلم کے خاتمے کا، چاہے جائے کہ ہم ظلم کے ظالموں کا ساتھ دینے والے بن جائیں، چوروں، اچکوں، لفنگوں، ڈاکوؤں، قاتلوں، شرابیوں اور زانیوں کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا، پرسکون لوگ ہوں گے تو ماحول بھی اچھا ہوگا، سیفٹی بھی ہوگی۔ اور اس ساری صورتحال کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، اور ہمارا اصل جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ جب تک ہم اپنے دین کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کریں گے، ہم اسی طرح ذلیل و خوار اتریں گے۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن استعمال کر لیا میں نے، چونکہ ہم ذلت میں مبتلا ہیں، خواری میں مبتلا ہیں، ہمیں سکون نصیب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا۔ تو بات ہو رہی تھی خاندانی نظام کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بات اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہوئی تھی، اور یہ ہوا تھا کہ زوجین کے تعلقات کے موقع پر بھی دعا کرنی چاہیے، بچوں کا حق ہے، آنے والے بچوں کا حق ہے، اور پھر اولاد اگر اس دنیا میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی تربیت کی ذمہ داری والدین کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اس پر ہماری بات چیت جاری تھی۔ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں ہم نے یہ بھی کلام کیا تھا جب بچہ دنیا میں آ گیا، ایک بچی دنیا میں آگے پیدا ہو گئے، پہلا ہی درس کیا دیا جاتا ہے ان کو؟ کان میں اذان کہی جاتی ہے، توحید کا درس، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسالت کا درس، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھڑا ہونا اللہ کی اطاعت میں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور اصل تصور کامیابی کا، اصل زندگی آخرت کی، حی علی الفلاح کی بات ہے۔ یہ پہلا درس ہے۔ بچہ ماں کے بطن سے، بچی ماں کے بطن سے باہر آ گئے، کان میں اذان کہی جائے گی، اور اچھا ہے کہ باپ خود یہ کام کرے۔ اب تو بعض کرنا لوگوں نے، باپ کو ہی چاہیے۔ ہاں اب تو بعض لوگوں نے ٹیپ مشین لگا دی، یعنی اب تو اسمارٹ فون کے اوپر لگا دیتے ہیں اذان۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، اچھا اس پہ بھی میرا خیال ہے ہمیں مفتیان کرام سے فتویٰ لینا چاہیے کہ اسمارٹ فون پہ جو بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، پتہ نہیں مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، یہ ہوتے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ مسئلہ تو مفتیان کرام بتا دیں گے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میری اپنی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں؟ تو یہ اسمارٹ فون بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ ہاں گھر میں نہیں ہوں، مجھے کال کرنی، میں کال کر لوں گا۔ یہاں تو حد ہی ہو گئی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں باپ ایک کمرے میں ہے، بیٹا دوسرے کمرے میں ہے، اسمارٹ فون پر بات ہو رہی، ماں ایک کمرے میں ہے، بیٹی دوسری کمرے میں اسمارٹ فون پر بات ہو رہی، اور اس سے بڑھ کر حد ہی ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ آج عجیب اسمارٹ نسل آ رہی نا ہماری مارکیٹ میں، اسمارٹ نسل آ رہی، اسمارٹ فون جنریشن۔ ہاں تو بہن بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیکسٹ پر ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہاں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، انا للہ و انا ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، لا حول ولا قوت۔ اب ویلیوز تباہ نہیں ہوں گی، قدریں تباہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا بھائی؟ ہم نے اصل میں اپنے ماحول، میں نے پتہ نہیں کہاں اس پہ دیکھا تھا نیٹ پر کہ وہ ایک
ہوٹل ہے, انہوں نے ریسٹورانٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کھانا جو ہے وہ اس شخص کو سرو کیا جائے گا جو اسمارٹ فون پہلے جمع کرا دے گا کاؤنٹر پہ. اچھا. ہاں, وہ میں نے باقاعدہ دیکھا, وہ ویٹر آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے سب سے کہا کہ اب اگر اسمارٹ فون ہے تو نکال دیجیے. تو انہوں نے سب نے نکال کے وہ رکھا ٹرے میں, وہ اس کے اوپر وہ لگا کے ٹیگ لگا کے لے گیا کہ ان کے, اور پھر اس نے کھانا سرو کیا. اب جب تک موبائل نہ دے وہ کھانا سرو نہیں کرتے. ہاں, اس کی وجہ ایک اچھی روایت ہے. نہیں, روایت اچھی تو ہے, اس کی وجہ کہ کھانا کھائیں گے وہ 15 منٹ میں اور گپے ماریں گے اسمارٹ فون پہ 1 گھنٹہ. تو وہ جو آکوپائی کریں گے ان کی سیٹوں کو, بھائی چلو کھانا کھاؤ نکلتے بنو یہاں سے, یہ شاید وجہ ہو, واللہ اعلم. تو ناظرین محترم, یہ ہے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلام نے ہمیں اس کے لیے بڑا ایک پورا پیکیج دیا ہے کہ کس طرح جو اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. اچھا جی, یہ بات تو ہو رہی تھی, اب بچہ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں صاحبزادے یا صاحبزادی, پہلے ان کے کان میں اذان دے دی گئی, گویا یہ بتا دیا گیا کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو. پھر جو ہے وہ 7ویں دن جو ہے ان کا بہت اچھا سا نام رکھ دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوگا کہ نام. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ, اس پہ ہم نے پہلے بات بھی کی تھی, نام کیسے رکھنا چاہیے. پھر اس کا سر منڈوایا جائے گا, انہیں بال اس کے کٹوائے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کر دیا جائے گا. یہ سنت ہے. عقیقہ اگر نہیں کر سکے استطاعت یا مجبوری کی وجہ سے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, پھر وہ نفلی عبادت ہو جائے گی. جی, اب تو بہت ساری باتیں جو آپ نے ماشاءاللہ بیان فرما دی, ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں. تو اذان کا ذکر تو آ گیا, یہ مسلمانیت شروع ہو گئی پیدا ہوتے ہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھ کے دلچسپ بات کیا ہے کہ اللہ نے تو اسلام پر ہی پیدا کیا, جیسے کہ حدیث میں نے پیش کی گئی تھی, ہر بچہ, ہم تو صرف اس کی پالش کر رہے ہیں. ہاں, جزاک اللہ خیر. تو پہلا تو تربیت کا پہلو آ گیا, بچہ اور بچی دنیا میں آ گئے, اذان کا اہتمام. کوشش کرے کہ باپ خود یہ کام کرے. اگر ہو سکتا ہے کبھی ملک سے شہر سے باہر ہو تو دادا کر لے, چچا کر لے, بڑا بھائی اگر ہے تو وہ کر لے. کوشش کریں کام ہم خود گھر کے لوگ ہی کریں, گھر کے لوگ کوشش کریں. اس نمبر 1. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک ہے گھٹی دلانے کا عمل. یہ بھی رسول اللہ کی سنت میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گھٹی دی ہے, تحنیک جسے عربی میں کہا جاتا ہے. سیدنا حسن کو, سیدنا حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما کھجور منہ میں لے کے اپنے, اور تھوڑا سا اس کا حصہ لعاب لگا کر بچے کے منہ میں رکھ دینا, اس کے زبان کی تالو کے نیچے رکھ دینا. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس سے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک تو وہ لعاب نیک آدمی کا ہوگا, اس کے اپنے اثرات ہوں گے, اور پھر اس سے دعا کروائی جائے. اور اگر خاندان میں کوئی نیک آدمی ہے اس سے کام کروایا جائے الحمدللہ. تو یہ تحنیک کا عمل بھی ہے, اس سے بھی اثرات اچھے برکت کے بچے پر پڑتے ہیں اور بچی پر. 7واں دن ہو تو کئی ایک کام ہے. ایک ہے بچے کے نام کا رکھنا, یہ بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تو خاصی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ ایک بچے یا بچی کا حق ہے اس کے ماں باپ پر, خاص طور پر باپ پر, کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اچھے نام کیا ہیں, ہم نے حدیث مبارک کے ذیل میں پیش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نام کیا ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت سے. عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الرحمن اللہ رحمان کا بندہ. کوئی اپنی بیٹی کا نام اس نسبت سے رکھنا چاہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, امتن, بندی کو کہتے ہیں, امت اللہ, اللہ کی بندی, امت الرحمن, رحمان کی بندی. تو اچھا نام یہ ہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام جناب ابراہیم, ان کا نام ابراہیم حضور نے رکھا. یہ پیغمبروں کی نسبت سے حضور خود نام رکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء کے نام بہت پیارے ہیں. اسی طریقے پر صحابہ کرام کے نام ہیں, صحابیات کے نام ہیں, بہت پیارے ہیں. اور اگر کوئی نام ایسا تھا زمانے جاہلیت کے اعتبار سے کہ اس نام کا مفہوم ٹھیک نہیں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نام کو بدل دیا. یہ بھی پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بات آئی تھی. تو ناموں کے بارے میں اہم بات کیا ہے, اچھا نام رکھیں جس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہو. تو اللہ کے نام کی نسبت سے رکھیں, انبیاء کے نام رکھیں, صحابہ کرام صحابیات کے ناموں میں سے لے لیں, اور امت کے اسلاف میں سے نام لے لیں, لیکن نام وہ ہوں پھر بالآخر کہ جن کا مفہوم معلوم بھی ہو اور جس کا معنی اچھا بھی. اس پر ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ بعض نام جو ہیں وہ لوگ رکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے نکالے. تو قرآن سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جو چیز تھی آپ نے نام رکھ دیا, آپ اس کے معنی تو دیکھ لیں وہاں جا کے قرآن نے اس لفظ کو یا اس جملے کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے. بعض ایسے خوفناک نام بھی لوگوں نے رکھے ہیں اور کہا کہ قرآن سے رکھے ہیں قرآن میں, لیکن ان کا مطلب کیا نکلا وہ اگر آپ کو بتایا جائے, وہ ظاہر ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بعض ایسے نام بھی میں نے سنے, تو مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں لوگ, یہ نام رکھا ہے ہم نے, تو وہ کان پکڑ لیتے ہیں, توبہ توبہ, خدا کو مانو اللہ کے بندو, کیا نام رکھا ہے. ایک انوکھا پن جو ہے نام میں
ہم نے ایک رائج کر رکھا ہے انوکھا ہونا چاہیے, یونیک ہونا چاہیے. یونیک اور انوکھا نہ ہو, بات ہم کر چکے ہیں, اس میں بہت تفصیلی بات ہوئی ہے. میرا خیال سے اس کو روکنے کی ضرورت ہے, میں نہیں جا رہا تفصیل میں, تو اس کو روک لیتے ہیں. مراد ہے کہ معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہو. تو 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھنا ہے. 7ویں دن عقیقہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو 2 جانور, 2 بکرے بکریاں اللہ کی راہ میں پیش کریں, اور اگر بیٹی عطا فرمائے تو 1 بکرا یا 1 بکری پیش کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. میں اس بات کو مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, بشرطے کہ باقی اور سارے کاموں میں ہم پانی کی طرح پیسہ نہ بہاتے ہوں. استطاعت نہیں ہوتی اسمارٹ فون بڑے مہنگے والے, استطاعت نہیں ہوتی شادی کے موقع پر لمبے چوڑے خرچے, استطاعت نہیں ہوتی ہے لمبے چوڑے مہنگے مہنگے جناب وہ ڈریسز آ رہے, استطاعت نہیں ہوتی لیکن گاڑی بڑی چمک دمک والی ہر 3-4 سال میں بدلنی. یہاں تو استطاعت نہیں دیکھتے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بات آتی تو استطاعت یاد آ جاتی. ہاں واقعتاً کسی کا مسئلہ ہے تو بات الگ ہے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ مہمان ہمیں دے رہا ہے, احتیاطاً جمع کر لیں, تو آدمی جمع کر لیتا اس کے لیے. بس دل سے پوچھیں, باقی سارے کاموں میں اپنے آپ کو ہلکا رکھا ہوا ہوں, میں نے اپنے معاملات کو ہلکا کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہی رہ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے نا, تو یہ جو ہم 6 دفعہ کھاتے پیتے دن کا, یہ فرض ہے کیا؟ لمبے لمبے منصوبے بنانا سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن کے, یہ فرض ہے کیا؟ 10 جوڑے ہم نے ایک وقت میں رکھے ہوئے, کہ فرض ہے کیا؟ مجھے بات پتا ہے کہ کڑوی لگے گی, تو یہ تو اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے. سنت کا معاملہ ہے, فرض تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال پھر بھی کسی کا جینون مسئلہ ہے, انتہائی اس کے نامساعد حالات ہیں, نامساعد حالات تو ہو ٹھیک ہے, سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کر پاتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دے. تو اگر بیٹا ہو تو 2 جانور, 2 بکرے یا بکری جو بھی, اور بیٹی ہو تو 1. اب اس پر بیٹیاں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں, بھائی یہ کیا بات ہے, ہمیں بکرا بھی ایک ہی ملا ہے. اس کو بھی سمجھ لیں. پہلی بات ہے کہ سنت کی تعلیم یہ اصل جواب مان لیا. اب سمجھ لیں حکمت کو. تو اہل علم نے سمجھایا, بڑی زبردست بات ہے. اب یہ بیٹیوں سے اٹھ کر بیٹوں کی طرف چلی جائے گی. کیا کہ بیٹیوں سے عام طور پر نافرمانی کے امکانات نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. بیٹیوں کی جانب سے نافرمانی کے معاملات نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. بیٹوں کی طرف سے نافرمانی اور بگڑنے کے معاملات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. تو زیادہ بڑا صدقہ اللہ کی راہ میں پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور یہ نافرمانی اور بگڑنے سے بچ جائے. ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے لڑکیاں خوش ہو گئی نا ساری, اور خواتین خوش ہو گئی نا ساری, کہ جناب ہمارے یہاں بھی مروایا مردوں ہی کو. نہیں تو مطلب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے پیغمبر کی سنت, ہمارا اصل مسئلہ یہ تو سنت ہے. اب مان لینے کے بعد سمجھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی بیٹوں کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا, نہیں بھائی تمہارے لیے بڑا صدقہ راہ خدا میں دیا جا رہا ہے, اور بیٹی کو یہ سمجھایا جائے گا کہ بیٹا امکان ہوتا ہے کہ بیٹوں کی طرف سے نافرمانی زیادہ ہوتی ہے تو ذرا زیادہ بڑا صدقہ راہ خدا میں دیا جاتا ہے. ہاں پھر کسی کی استطاعت نہیں ہے اور بیٹا پیدا ہوا ہے, 2 نہیں کر سکتا, وہ 1 کر لے, گنجائش ہے. مگر وہ باقی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں تو استطاعت نہیں دیکھتے, ادھر ہی خالی استطاعت یاد آتی ہے, لیکن واقعتاً کسی کی استطاعت بالکل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. 1 اور اگر کم ہے استطاعت کا معاملہ, 2 نہیں کر سکتا بیٹے کے پیدا ہونے پر, تو 1 کر لے. تو یہ راہ خدا میں بڑا صدقے کا معاملہ ہو گیا. پھر اس بچے جو ہے اس کے سر کے بالوں کو صاف کرانے کا معاملہ ہے, اور ان بالوں کے ہم وزن چاندی یا رقم راہ خدا میں صدقہ کرنے کی بات ہے. تو یہ 7واں دن بڑا کہیے کہ قیمتی ہے, اور اس میں کئی اعمال ہیں جو ایک بچے یا بچی کی پیدائش کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. اور یہ طرح امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں. اذان سے معاملہ شروع ہو رہا ہے, تحنیک کرا کے دعا کی جا رہی ہے, گٹی دے کے دعا کی جا رہی ہے, اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جا رہا ہے, اور راہ خدا میں بھی پیش کیا جائے گا, اللہ کے بندوں پر بھی اس کو پیش کیا جائے گا. نہیں گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کرو, خود بھی کھاؤ, رشتہ داروں کو بھی دو. گویا اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جا رہا ہے, اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جا رہا ہے. اور بالکل پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ اگر ہے, اب پھر بات آئے گی تربیت اولاد کی, کہ پیدا ہوتے ہی اتنے اعمال بتائے گئے ہیں اولاد کے تعلق سے, تب پوری زندگی تمہاری ذمہ داری ہے اولاد. اب اس کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو شریعت نے احکامات عطا فرمائے اس کی تم نے پاسداری کرنی ہے. ناظرین ہوتا ہے ہمارے خاندانی نظام جب شروع ہوتا ہے, شادی بیاہ ہوتے ہیں بچوں کے, دنیا کے سارے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. جب ولادتیں ہوتی ہیں بچوں کے یہاں, نسل انسانی آگے بڑھتی ہے,
خوشیاں منائی جاتی ہیں. بعض خوشیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ استغفار ہی پڑھنا چاہیے، ناچ گانے ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہم نے ڈسکس کی، ذرا کبھی اس پہ غور کیا کہ کبھی ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ جو ہفتہ ہے اس بچے کا جو پیدا ہوا ہے، اس میں جو اعمال انجام دینے ہیں ہم اس کی طرف سیریس ہوئے ہیں؟ صدقے کے معاملے میں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عقیقے کے معاملے میں ہم سیریس ہوئے ہیں کبھی؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا اور ہم نے فوراً کہا کہ بھائی بکروں کا بندوبست کرو، فوراً سب سے پہلا کام یہ کرو بکروں. ہم کہ ساری دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، بکروں کا بندوبست نہیں ہوتا. میں بکرا کہہ رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے قربانی کے حساب سے. اگر گائے ہے تو 2 حصے دینے پڑیں گے، مینڈا بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، مرغی نہیں ہو سکتی تو بکری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اہتمام کرنا ضروری ہے چونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جو رسول اللہ کی سنت ہے اس میں برکت ہے. بالکل. چونکہ جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ اللہ کی طرف سے تائید ہے اور حکم ہے. جی جی بالکل. اور دیکھیے ہم اس بات کو مانتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل اور مستحب ہے. یہ احکام کی جو تقسیم ہے یہ بالکل کلیئر ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، کوئی شک اس میں نہیں ہے. البتہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حفاظت اللہ فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اللہ برکت عطا فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ سنت رسول علیہ السلام کی برکتیں ہمارے گھروں میں میسر آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے گھروں میں ہو. تو پھر یہاں پر آ کر بندے زیادہ بحث نہیں کرتے، پھر مستند ہے ان کا فرمایا ہوا جو حضور کی طرف سے آئے گا، ہم نے عمل درآمد کرنے کی مطلب یہ بس اتنا کافی. اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مسائل کیا، وہ سب چھوڑو. چونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں گا. جی بس میں یہ کہتا ہوں دلیل مانگنا ہی جو ہے وہ حماقت کی بات ہے. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگنا ہی حماقت. رسول اللہ نے کیا تھا نا، ثابت ہے رسول اللہ نے کیا تھا. بس کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہے، بس میرے آقا نے کیا، میں بھی ایسا ہی کروں گا. ایک صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، میں کوٹ بھی کرتا ہوں کہ ذات کو جب مان لیا اب خاموشی سے بات کو مانتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا، اللہ 100 دلائل دیتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، لو پہچانو. یہ کائنات دیکھو، اپنی ذات دیکھو، اس پھول کی رنگت کو دیکھو، مچھلی کے تیرنے کو دیکھو، سورج چاند کے نکلنے کو دیکھو، کائنات کے پورے سسٹم کو دیکھو، اپنے وجود کے ایک عضو کے کام کرنے کو دیکھو، پہچانو ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. مان لیا، ذات کو مان لیا، اب بالکل خاموشی سے چلتے چلے جاؤ. امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کیا میں صادق نہیں، میں امین نہیں، تم نے فیصلے نہیں کروائے، تم نے حجر اسود مجھ سے نصب نہیں کروایا، اور میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، کوہ صفا اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، میں کہوں گا تو مانو گے؟ بالکل مانیں گے. ذات کو مان لو. مان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی زندگی حضور کے سامنے رکھ دی. سورہ یونس کی آیت کے مطابق، آیت نمبر 16، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں تمہارے سامنے ایک طویل عمر گزار چکا ہوں. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ذکر ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. تو اب ذات مان لو. اب ہمارے لیے اصول کیا ہے؟ اللہ کو مان لیا، رسول اللہ علیہ السلام کو مان لیا، ذات کو مان لیا، اب ہر بات کو مانتے چلے جاؤ بغیر کسی دلیل اور بحث کے. اسی میں خیر، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایمان لے آئے نا، ساری بحث ختم ہو گئی. کلمہ پڑھ لیا تو بحث سب کچھ پس منظر میں چلی گئی. اب کچھ نہیں ہے، اب تو جو حکم ہے وہ ماننا ہے. ایمان اسی کا تقاضا کرتا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو، یعنی تسلسل اس کا جاری رکھیں گے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ کبھی بھی نہیں دیا. حدیث مبارک مکمل جامع ترمذی میں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.